اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کرونا وائرس کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں زیر بحث ہے۔ ہر شعبہ جات اور مکتب فکر کے لوگ اپنے اپنے مشاہدات تجربات کی روشنی میں نتائج پیش کر رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس، ماحولیات، دانشور، موٹیویٹر، اخبار، حکیم، وکیل، سوشل میڈیا، ہر جگہ پہ بات زیر بحث ہے۔ لیکن کیا ہے؟ ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن ہم اس کو صرف قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ دجالیت کی طرف ایک قدم ہے، دجالیت کا ایک مرحلہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کے لیے دیگر تمام دنیاوی علوم کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف دین کے نقطہ نظر کو مد نظر رکھیں گے تو پھر یقیناً قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرونا وائرس واقعی دجالیت کا ایک حصہ ہے۔ ویسے آپ کی نظر سے ایسی بہت سی ویڈیو کلپس، پوسٹ، تحریریں گزری ہوں گی اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے بتایا گیا ہوگا جن میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہوگی یا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی کہ یہ ایک دجالیت کا حصہ ہے۔ دیگر حدیث اور روایات کے علاوہ دو روایات تو بہت زیادہ سننے میں آئی ہیں کہ دجالیت کا نظام عورتوں کے سر پر ہوگا اور عورتوں کا بہت زور شور ہوگا، جو آپ کے سامنے ایسا نظر ہی آ رہی ہے۔ دوسری صورت، دجال بیک وقت دنیا کے ہر فرد سے مخاطب ہوگا۔ تو جدید ٹیکنالوجی اور سائنس فلموں میں ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ سے زوم ٹیکنالوجی آپ استعمال کر رہے ہیں، پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ یہ چیز واقعی ممکن ہے۔ اگرچہ چند سال قبل ہم دیکھیں تو یہ چیزیں دونوں ممکن نظر نہیں آتی تھی، لیکن اب ایسا ہی۔ دجالی سسٹم کیا ہے؟ اس سے زیادہ جاننے کی اہم بات یہ ہے کہ اس دجالی سسٹم سے بچا کیسے جائے، کیونکہ اسی میں ہماری عافیت۔ دجالیت ہو یا کسی قسم کا بھی فتنہ ہو، اللہ کے رسول نے ایسے موقع کے لیے فرمایا کہ قرآن اور حدیث پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے، کیونکہ نجات کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہر جمعے کو سورۃ کہف کی تلاوت کی جائے اور سورت کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لو، ان کی تلاوت کیا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر خصوصی طور پہ یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے تو صرف ثواب کے لیے تو نہیں کہی گئی ہوگی، اس کا مقصد کچھ اور۔ مقصد یہ ہے کہ تلاوت جب آپ کریں گے تو اس پر غور کریں، فکر و تدبر کریں، اور یہی مقصد ہے تاکہ آپ کو ان 10 آیات کا مقصد سمجھ آئے اور آپ ان پر عمل کر سکیں۔ اس سورہ میں 3 واقعات بیان ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلا واقعہ اصحاب الکہف کا ہے۔ اگرچہ اس واقعے کا دجالی سے بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن ہم اس کے لیے علیحدہ سے ایک ویڈیو میں بات کریں۔ ان 10 آیات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ان 10 آیات کو پڑھنے سے ہم دجالیت کے فتنے سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو دجالیت اللہ کی حاکمیت اور وحدانیت کے خلاف کھڑا ہونا ہی ہے۔ ان حالات میں 2 طرح کے گروپ بڑے واضح آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں، اور ایسے گروہ کے افراد کا جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں
ہے جہان میٹھا اگلا کیڑا ڈٹھا، یعنی یہ جہان میں تو سب کچھ میٹھا، آگے کس نے دیکھا کیا ہوگا، یہ ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔ دوسرے گروہ کو برا غور سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے بجائے ایسے افراد اور ایسے وسیلے ڈھونڈتے ہیں کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ سے ان کو بچا لیں گے، اور اس وسیلے کے چکر میں اتنا زیادہ حد سے گزر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تک بنانے سے باز نہیں آتے۔ میرا مقصد صرف ان 10 آیات کا تعارف کرانا اور ان پر توجہ مرکوز کرانا تھا۔ عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے بھی اس 10 آیات کے حوالے سے بہت زبردست بیان کیا ہے، لیکن ہم وہ یہاں بیان نہیں کریں گے ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے۔ اب ہم پڑھیں اور دیکھیں گے مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں ان آیات کو کیسے بیان کیا ہے۔ پڑھنے، سننے اور سمجھنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ آپ کو الگ سے اس کے لیے تلاش محنت نہ کرنی پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، یعنی نہ اس میں کوئی اینچ پینچ کی بات ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے، اور نہ کوئی بات حق و صداقت کے خط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے جسے ماننے میں کسی راستی پسند انسان کو تامل ہو۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، یعنی جو خدا کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں اس میں عیسائی بھی شامل ہیں اور یہود بھی اور مشرکین عرب بھی، اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ یعنی ان کا یہ قول کہ فلاں خدا کا بیٹا ہے یا فلاں کو خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، کچھ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ان کو خدا کے ہاں اولاد ہونے یا خدا کے کسی کو متبنہ بنانے کا علم ہے، بلکہ محض اپنی عقیدت مندی کے غلو میں وہ ایک من مانا حکم لگا بیٹھے ہیں، اور ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ وہ کیسی سخت گمراہی کی بات کہہ رہے ہیں، اور کتنی بڑی گستاخی اور افترا پردازی ہے جو اللہ رب العالمین کے جناب میں ان سے سرزد ہو رہی ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اچھا تو اے محمد، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ یہ اشارہ ہے اس حالت کی طرف جس میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رنج ان تکلیفوں کا نہ تھا جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی جا رہی تھیں،
بلکہ جو چیز آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنی قوم کو گمراہی اور اخلاقی پستی سے نکالنا چاہتے تھے، اور وہ کسی طرح نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو یقین تھا کہ اس گمراہی کا لازمی نتیجہ تباہی اور عذاب الہی ہے۔ آپ ان کو اس سے بچانے کے لیے اپنے دن اور راتیں ایک کیے دے رہے تھے، مگر انہیں اصرار تھا کہ وہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہی رہیں گے۔ اپنی اس کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے کے لیے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح آگ سے بچیں، مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑتے ہو۔ بخاری و مسلم۔ نیز تقابل کے لیے ملاحظہ ہو الشعراء آیت 3۔ اس آیت میں بظاہر تو بات اتنی ہی فرمائی گئی ہے کہ شاید تم اپنی جان ان کے پیچھے کھو دو گے، مگر اسی میں ایک لطیف انداز سے آپ کو تسلی بھی دے دی گئی کہ ان کے ایمان نہ لانے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اس لیے تم کیوں اپنے آپ کو رنج و غم میں گھلائے دیتے ہو؟ تمہارا کام صرف بشارت اور انذار ہے، لوگوں کو مومن بنا دینا تمہارا کام نہیں ہے۔ لہذا تم بس اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیے جاؤ، جو مان لے اسے بشارت دے دو، جو نہ مانے اسے برے انجام سے متنبہ کر دو۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ پہلی آیت کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اور ان دونوں آیتوں کا روح سخن کفار کی جانب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حرف تسلی دینے کے بعد اب آپ کے منکرین کو مخاطب کیے بغیر یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ سر و سامان جو زمین کی سطح پر تم دیکھتے ہو اور جس کی دل فریبیوں پر تم فریفتہ ہو، یہ ایک عارضی زینت ہے جو محض تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے عیش و عشرت کے لیے فراہم کیا ہے، اس لیے تم زندگی کے مزے لوٹنے کے سوا اور کسی مقصد کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور اسی لیے تم کسی سمجھانے والے کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سامان عیش نہیں بلکہ وسائل امتحان ہیں، جن کے درمیان تم کو رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کی ان دل فریبیوں میں گم ہو جاتا ہے، اور کون اپنے اصل مقام یعنی بندگی رب کو یاد رکھ کر صحیح رویے پر قائم رہتا ہے۔ جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا اسی روز یہ بساط عیش الٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ غار عربی زبان میں کہف وسیع غار کو کہتے ہیں، اور غار کا لفظ تنگ کھو کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اردو میں غار کہف کا ہم معنی ہے۔ کتبے والے الرقیم کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ یہ اس بستی کا نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ ایلا یعنی عقبہ اور فلسطین کے درمیان واقع تھی، اور بعض قدیم مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کتبہ ہے جو اس غار پر اصحاب کہف کی یادگار میں لگایا گیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں پہلے معنی کو ترجیح دی اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ مقام وہی ہے جسے بائبل کی کتاب یشوع باب 18 آیت 27 میں رقم یا راقم کہا گیا ہے۔ پھر وہ اسے نبتیوں کے مشہور تاریخی مرکز پیٹرا کا قدیم نام قرار دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات پر غور نہیں فرمایا کہ کتاب یشوع میں رقم یا راقم کا ذکر بنی بن یمین کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے، اور خود اسی کتاب کے بیان کی روح سے اس قبیلے کی میراث کا علاقہ دریائے اردن اور بحر لوط کے مغرب میں واقع تھا، جس میں پیٹرا کے ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پیٹرا کے کھنڈر جس علاقے میں پائے گئے ہیں اس کے اور بنی بن یمین کی میراث کے درمیان تو یہودا اور ادومیہ کا پورا علاقہ حائل تھا۔ اسی بنا پر جدید زمانے کے محققین آثار قدیمہ نے یہ بات ماننے میں سخت تعامل کیا ہے کہ پیٹرا اور راقم ایک چیز ہیں۔ ملاحظہ ہو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا طبع 1946 جلد 17 صفحہ 658۔ ہمارے نزدیک صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے
کہ رقیم سے مراد کتبہ ہے۔ ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے، یعنی کیا تم اس خدا کی قدرت سے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس بات کو کچھ بعید سمجھتے ہو کہ وہ چند آدمیوں کو 200-300 برس تک سلائے رکھے اور پھر ویسا ہی جوان و تندرست جگہ اٹھائے جیسے وہ سوئے تھے؟ اگر سورج اور چاند اور زمین کی تخلیق پر تم نے کبھی غور کیا ہوتا تو تم ہرگز یہ خیال نہ کرتے کہ خدا کے لیے یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔